تاریخ میں 4 خواتین کا ذکر بہت اہم ہے۔ پہلی ہے واحلہ، جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ پیغمبر کا قرب حاصل ہونے کے باوجود اور پیغمبر کے ساتھ وقت گزارنے کے باوجود وہ منافق تھیں، وہ سیدھے راستے پہ نہ آ سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن وہ راہ راست پر نہ آئیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو ان کی بیوی واحلہ اس عذاب کی نظر ہو گئی، یعنی کہ پیغمبر کی بیوی ہونے کا جو شرف تھا وہ بھی انہیں نہ بچا سکا، کیونکہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ دوسری ہے واعلہ، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ وہ بھی اپنی قوم کی زیادہ سائیڈ لیتی تھی، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتی تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کو ہوا تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے فالوور سے بستی سے باہر جانے کے لیے کہا، اور یہ بھی کہا کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ لیکن جو ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے فالوور، اپنے ساتھیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ بستی سے نکلے، پیچھے قوم پر عذاب آیا اور اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ جو ہی ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم، تو انہی پتھروں کے عذاب میں سے ایک پتھر آ کر ان سے لگا، ٹکرایا اور یہ ختم ہو گئی۔ اور ایک تیسری خاتون ہے آسیہ، یہ فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب نے سنا ہے کہ فرعون کے جو درباری تھے، جو نجومی تھے، جو جادوگر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ رعایا میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا اس سال کہ وہ بڑا ہو کر آپ کو قتل کر دے گا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ اس سال پیدا ہونے والے سب لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹوکری میں یا صندوق میں اس بچے کو رکھا اور دریائے نیل میں بہا دیا، جو کہ فرعون کے دربار کے پاس سے گزرتا تھا۔ اس کی بیوی نے جب وہ دیکھا تو وہ اس بچے کو اپنے دربار میں لے آئیں۔ جب فرعون تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے، چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ تو آسیہ کے اصرار پر انہوں نے اس بچے کو محل میں رہنے کی اجازت دی۔ اللہ پاک نے اس بچے کو وہیں پر جوان کیا، اور پھر وہی حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر بنے اور اس کی تباہی کا سبب بنے۔ لیکن اس سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور انہوں نے توحید کا درس دینا شروع کیا، تبلیغ کی، تو جب فرعون کو پتہ چلا کہ یہ جو میری بیوی آسیہ ہے یہ تو موسیٰ پر ایمان لے آئی ہے، تو انہوں نے ان کے جسم، ہاتھ پیروں کو زمین کے ساتھ کیلے ٹھونک کر گاڑ دیا اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا اور کہا کہ اس موسیٰ کا جو خدا ہے جسے تم مانتی ہے اسے انکاری کر دے۔ لیکن اسی حالت میں حضرت آسیہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ جو ہی وہ دنیا سے گئی، اللہ نے انہیں سیدھا جنت عطا کی۔ ایک یہ بھی خاتون ہے۔ اور چوتھی ہے مریم علیہ السلام، جن کے اوپر ان کی قوم نے بدکاری کا الزام لگایا، جبکہ حضرت علیہ السلام کے جو بیٹا ہوا عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کی اجازت سے ہوا۔ یہ ایک معجزہ ہے بغیر باپ کے اولاد کا ہونا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا بھی مقام بہت اعلیٰ ہے، حالانکہ اس قوم کے لوگوں نے ان پر بدکار کا دھبا لگانے کی کوشش کی۔ اور حضرت آسیہ جو تھیں ان کا بھی مقام بہت زیادہ ہے، حالانکہ وہ فرعون کی بیوی تھی۔ پہلی 2 خواتین کا ذکر انبیاء کی بیویاں اور دوسری 2 خواتین کا ذکر، ایک نبی کو پالنے والی اور دوسری نبی کو پیدا کرنے والی۔ تو نسبت کا بڑا خاص اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نسبت اچھی نہیں ہے تو آپ بہت کچھ ہو سکتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے۔
تو پہلی دو خواتین واحلہ اور واعلہ کا تعلق نبی کی پیغمبروں کی بیوی ہونے کے طور پہ تھا، لیکن انہیں یہ عزت راس نہ آئی، اللہ نے انہیں جہنم کا ایندھن بنایا۔ جبکہ آسیہ بے شک فرعون کی بیوی تھی، لیکن ان کے کلمہ حق کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت میں جگہ دی۔ اور مریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے مقام بلند کیا کیونکہ انہوں نے پیغمبر کو پیدا کیا۔